یہ مجلس، یہ ماتم، یہ جلوس، یہ بقا، سب کے سب ہماری بقا کا سبب ہے. یہ سب چیزیں ہیں تو ہمارا وجود، وہ لوگ کربلا کو سمجھ ہی نہیں سکے جو یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ مجلس ہماری وجہ سے، یہ ماتم ہماری وجہ سے. نہیں، یہ احسان ہے نبی کی بیٹی کا کہ اس نے کروڑوں لاکھوں انسانوں میں آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ ان کی بیٹی کا فرض. یعنی امام خمینی علیہ رحمت کے بعد ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ آقا میں نے اتنی مجالس کروائی، میں نے اتنے خمسے مجالس کروائے، میں نے اتنے عشرے مجالس کروائے. امام خمینی کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کبھی تم نے کسی مجلس میں شرکت ہی نہیں. کہ میں کہا میں جو نہیں بول رہا، میں اس طریقے سے فلاں جگہ پر انتظامات کیے. امام خمینی نے کہا کہ اگر تم نے اس کی معرفت حاصل کی ہوتی تو تم یہ کہتے کہ خدا نے جو مجھے شرف دیا کہ میں اس خدمت کا حصے دار بنا. اس مجلس کی بقا یا بنیاد کی وجہ ہم نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ مجلسیں، یہ ماتم داری اور یہ چیزیں ہماری بقا کا سبب ہیں. جب ہم اپنے ذکر آئی جائے، ہم مجالس میں، عزاداری میں جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں لوگوں کو اہلیت نہیں ملتی. حضرت اشرف میں امام خمینی جیسے تاج پڑھاتے تھے، نہایتی سختی کے ساتھ لوگوں کو چھٹی نہیں دیتے. دور دور سے لوگ شاگردوں کے پاس پڑھنے آتے تھے، جب چھٹی کا مطالبہ کرتے تھے محرم میں تو کہتے تھے کہ تم یہیں پہ محرم پڑھاؤ، اور امیر المؤمنین نے مجالس ہو کہ یہاں پہ شرکت کرو، کیوں نہ کرو، درس پڑھو، مجالس میں شرکت کرو. ایک طالب علم آتا ہے، اس کو منع کر دیا، وہ بہت اصرار کرتا ہے کہ اللہ مجھے جانے دے، توجہ نہیں کرتا. اور اصل سبیلہ میں موجود رہا ہوں صرف اس چیز کا کے سامنے یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں مجلس کی، اس کو اہمیت نہیں دیتی. لیکن کیا اہمیت ہے؟ وہ اصرار کرتا ہے کہ کیا مجھے اجازت دے. آپ نے کہا تم کیوں اصرار کر رہے ہو؟ کہ میں اس لیے اصرار کر رہا ہوں ہمارے گھر کے سامنے پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک سرکار سید الشہداء کی مجالس ہوتی ہے. تم پڑھتے ہو کہ نہیں؟ تم ادھر کیا کرتے ہو؟ تاکہ وہاں پر مومنین کے لیے جو چائے بنائی جاتی ہے اس کی پیالیوں کو دھونے کی ذمہ داری ہے. امام خمینی نے کہا کہ تمہیں ایک شرط پر اجازت دوں گا. کیا؟ کہ جب تم زائن عزاداران سید الشہداء کہ یہ چائے کی پیالیوں کو دھونے لگو تو روزانہ ایک پیالی میری طرف سے، تاکہ خدا عالم مجھے بھی ان عزاداروں کے خادموں میں سے شمار کرے. حضرت محترم، یہ جو عزاداری کے لیے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں ان کو کبھی بھی کم تک نہ سمجھا کرو. کیوں؟ کیونکہ آپ کو نہیں معلوم ان میں سے کون ایسا عزادار ہے جس کے آنسو جلال زہرا کے رومال دے رہے تھے. دودھ پر محمد اللہ آپ کے سامنے قرآن مجید کی اس آیت کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا. شاگر ابو عزت ہو رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. ایک ساتھ تمہیں کس چیز نے اپنے کریم رب سے غافل کیا. ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں جب انسان کسی بھی بھٹکے ہوئے شخص کو توجہ کیجیے گا انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا. تھوڑی سی تمیز ہے اس کو برداشت کر لیں کہ جب بھی انسان کسی بھٹکے ہوئے شخص کو اپنی طرف بلاتا ہے اسے اپنی طاقت دکھاتا ہے. کہتا ہے تم آ جاؤ، نہیں تو میں یہ ہوں، یعنی تو میں پکڑ سکتا ہوں. وہ خالق جس کی صفات حسنہ میں سے ایک صفت قہار بھی ہے، ایک صفت کل شیء قدیر بھی ہے، لیکن وہ خالق اپنے بھٹکے ہوئے بندے کو تو دے دیجیے گا جب اپنی طرف بلا رہا ہے تو یہ نہیں کہہ رہا کہ تم میری طرف آ جا، میں تیرا قہار بندہ ہوں، تو میری طرف آ جا، میں کل شیء قدیر ہوں، بلکہ کہہ رہا ہے تو میری طرف آ جا، مجھے پتہ نہیں کہ میں تیرا کریم بندہ ہوں.
محترم انسان کو خدا نے خلق کیا اور اس کی ہدایت کے تمام تر اسباب کو فراہم کیا، لیکن اگر یہ انسان اس نظام ہدایت سے نکل بھی جائے پھر بھی خالق اسے اپنی عبودیت سے خالق نہیں۔ کبھی کبھی المومنین امام ابو بکر غریب نبی طالب علیہ السلام کفا بحسن ان تكون ربا الہی کفا بفخرا ان تكون ربا، اے میرے اللہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ بعض کتابوں سے الگ کیوں ہے، میں نے فخر کیا کہ میں تیرا بندہ ہوں اور میری عزت کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ وہ امیر المومنین ان کے فضائل و کرامات ایسے ہیں کہ عقل انسانی حیران رہ جائے۔ جس چیز پر فخر کرتے نظر آتے ہیں وہ عبد الہی، جس چیز کو اپنے لیے باعث عزت سمجھتے ہیں وہ کہ خالق ان کا رب ہے۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں، اے خالق تو ویسا ہی ہے جیسا نہیں سکتا، بس مجھے ویسا بنا دے جیسا تو ہے۔ کیا مقام تھا امیر المومنین کا، کیا عظمت و کمالات تھے، کس چیز پر وہ فخر نہیں کر سکتے تھے، لیکن فخر کیا ربوبیت پہ کیا، فخر کیا تو خالق کی ربوبیت پہ کیا۔ جناب سلمان فارسی کی مشہور و معروف روایت جو مدینے میں موجود ہے، ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اے سلمان، میں اس بات پر حیران ہوں کہ مدینے میں ایک شخص ہے جس کا نام علی ہے، اس کی دعا سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، ابھی مکمل ہوئی، تقریر شروع ہوئی کہ اس کی دعا سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ میں حیران ہوں، جو شخص نبی نہیں ہے اس کی دعا سے مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں؟ سلمان نے مسکرا کے کہا، تم علی کے لیے اتنی چھوٹی سی بات سن کے حیرت ہوئی؟ کہ مردوں کا زندہ ہونا چھوٹی بات ہے؟ کہ خدا کی قسم علی کے سامنے بہت چھوٹی بات ہے، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ کیا تو علی کا بھائی، کیا تو علی کا جانشین ہے؟ کہتے نہیں، انا عبد من عبید علی، میں علی کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ کہتا ہے کہ کر سکتے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ دعا کروں گا انشاءاللہ ہو جائے گا۔ جناب سلمان کو ایک قبر پہ لے آتا ہے، کہتا دعا کرو۔ جناب سلمان کو اس قبر کے پاس جاتا ہے، جناب سلمان آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صلاح بچا کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ جناب سلمان ویسے بھی دعا کرتے تو بھی مردہ اٹھ جاتا، لیکن جناب سلمان نے نماز پڑھ کے بتا دیا کہ امیر المومنین کہ چاہنے والا حقیقی معنی میں کبھی بھی نماز سے غافل نہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جناب سلمان نے ہاتھوں کو بلند کیا، دعا کی اور کہا ہے خدا تجھے واسطہ لیتا ہوں حق امیر المومنین، تجھے واسطہ لیتا ہوں رسول کے حق کا، یہ کہہ کر قبر سے اٹھاتے ہوئے اور کہتے ہیں کہ مجھے اٹھ جا اللہ کے حکم سے، اٹھ جا اللہ کے رسول کی مقابلہ کیجیے گا، اٹھ جا اللہ کے ولی علی کے حکم سے، اٹھ جا، میں سلمان تجھے کہتا ہوں اٹھ جا۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے دیکھا جس کے حیرت تھی، قبر پھٹی، مردہ قبر سے باہر آیا اور اس کی زبان پر ایک لفظ تھا، آئین جملی، میرا اونچ کہاں ہے، میرا اونچ کہاں ہے؟ یہ شخص کہتا ہے سلمان میں نے تجھے بھی مانا، تیرے علی کو مانا، علی کے نبی کو مانا، نبی کے خدا کو مانا، لیکن یہ مجھے بتا یہ شخص اونچ کرتا ہوا قبر سے کیوں اٹھائے؟ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن میں نے علی نبی طالب سے سنا تھا انسان جب قبر سے اٹھے گا تو اسے یاد کرے گا جس سے اس کا پیار ہوگا، جب یہ مرا ہوگا تو اس کا پیار اس کے اونٹ سے ساتھ ہوگا، اٹھائے تو اونٹ اونٹ کرتا اٹھائے۔ میں کہتا ہوں سلمان آپ کی عظمت و سلام کہ آپ نے اس مردے کو زندہ کر کے بتا دیا کہ انسان قبر سے اٹھ کر اسے یاد کرے گا جس سے اس کو پیار ہوگا، تو کوئی اونٹ کو یاد کرے، کوئی گدھے گھوڑے کو یاد کرے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم قبر سن کے یا علی کو یاد کریں گے، حوصلے دیں گے۔ بالکل محمد المفتی وہ امیر المومنین جو مقام ان مقامات کی فائز تھے، کبھی بھی کسی بھی مقام پر مولا نے فخر نہیں کیا کہ میں فاتح خیبر، میں فاتح خندق ہوں، کبھی بھی نہیں کہا مولا۔ حالانکہ مولا سے پوچھا جاتا مولا جب جنگ احد میں اعلان ہوا تھا قد قتل محمد، محمد آنے گئے، آپ کیوں نہیں بھاگی تھی؟
اور نے کہا پہلی بات مجھے یقین تھا کہ میرے محمد زندہ. دوسری بات اگر محمد مارے گئے تو ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے. ہم کس منہ سے لڑتے ہیں تاکہ ہمیں اپنی جانوں کو محمد مصطفیٰ پر فدا کرنا چاہیے. کبھی بھی لیکن امیر المومنین نے اس بات پر فخر نہیں کیا. اگر فخر کیا اس بات نے کیا کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. یہی جملہ دعائے عرفہ میں سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. یعنی اگر انسان حقیقی معنی میں کامل ہونا چاہتا ہے, حقیقی معنی میں منزل پہ فائز ہونا چاہتا ہے, اس کی منزل اور مقصود ذات الہی ہونی چاہیے. ایک جملہ کے بعد کو آگے بڑھاؤں. نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے پیارا ارشاد فرمایا, کہتے ہیں اے لوگو لا تحقر المخلوق لمعصیت الخالق. اے لوگو کبھی بھی مخلوق کی اطاعت نہ کرنا خالق کو ناراض کر کے. کیوں؟ خود فرماتے اس لیے اس مخلوق کی تو جتنی بھی اطاعت کر لے ایک مرتبہ میں نافرمانی کرے گا کہ مخلوق تجھ سے ناراض ہو جائے گی. وہ اتنا قریب رہ لے کتنی بھی نافرمانی کر لے ایک مرتبہ اللہ کا مجھ سے راضی ہوگا. تم پر مبارک صلی اللہ محمد وہ رب تو قریب محمد والے محمد میں جب بھی آپ ان کی طرف نظر دلائیں, چاہے نہج البلاغہ ہو, چاہے سیرت سجادیہ ہو, چاہے تجارت تبریزی ہو, چاہے کوئی بھی کتاب ہو, کتاب کافی ہو, مذاہب الفقی ہو, استفسار ہو, تہذیب ہو, جتنی بھی کتابیں ہیں آج محمد کے جتنے بھی خطبے پڑھے ہم تمام خطبے کا اگر آواز ملتا ہے تو وہ ہم دینی نبی سے. ایک شخص پوچھتا ہے مولا آپ ہر خطبے کا آغاز ہم دینی سے کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ ہم ہر کلام کا آغاز ہم دینی سے اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ ہم نے دھوکہ کھانا بیٹھے ہیں, بلکہ ہم ہر خطبے کا آغاز اللہ کی ہم سے کرتے ہیں اور اختتام اس کے شکر سے کرتے ہیں, لوگوں کو بتا سکے کہ ہم اس کے بندے ہیں. جب ہم ایسے ہیں تو وہ کیسا ہوگا. اس میں ہمیں تمام کمالات سے نوازا کہ وہ وقت آ گیا کہ لوگوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں باتیں کرنا شروع کی, ایسی باتیں کرنا شروع کی جو باتیں امیر المومنین کو پسند نہیں. یاد رکھیں امیر المومنین جنگ صفین میں ایک مرتبہ موجود تھے. ایک شخص آتا ہے, بہت اہم بات ہے آج کے حالات کے بعد درس کرنا. امیر المومنین کے پاس ایک شخص آتا ہے حملہ کرنے کے لیے. توجہ کیجیے, جسے حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے وہ قرآن کی آیت پڑھتا ہوتا ہے. سورہ تیسرے پارے سورہ نبا کی پہلی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انت بالعزیز. قرآن کی آیت پڑھتا ہوتا ہے, بولا کہ حملے کرنے کے لیے. بولا کہ ایک صحابی ہے وہ تلوار نکالتا ہے, اکرمہ نام ہے اس کا. تفسیر قومی میں روایت موجود ہے. ہماری جو روایات ہے معصومین کی تفسیر میں تمام پرانی تفاسیر میں تفسیر قومی وہ تلوار نکالتا ہے. کہتا ہے مولا مجھے اجازت دے اس کا سر اڑا. کیوں؟ کہتا ہے یا علی قرآن پڑھتا رہا ہے آپ کے خلاف آ رہا ہے. اور آپ کسی کو مارو نہیں, اسے روکو. اور نہیں کیا بزرگان تشریف فرمائے میرے تشریف فرمائے. کہتے بولا کیوں؟ اور اس لیے اب اگر کوئی اس گھر اڑا دو گے لوگ سمجھیں گے قرآن کا قاری مارا ہے. تاریخ کا لکھ دے گا ایک قاری تھا جسے علی نے قتل کروا دیا. بولا پھر آپ کیا کریں گے؟ مولا نے کہا پہلے میں سے قرآن سمجھاؤں گا, کوئی سنتے نہیں, سمجھ گیا تو میرا عاشق ہو جائے. لیکن اگر اس نے قرآن کو نہ سمجھا میں اسے منکر قرآن بنا دے تاکہ کوئی بھی تعلیم کار اس کے حق میں آواز روکا سکے. جیسے اکرمہ نے اس کو روکا, اس نے کہا علی کو قتل کروں گا. مولا نے کہا رک جاؤ. علی کی آواز کی جلالت کیا کوئی برداشت کرے؟ رک گیا. مولا نے کہا میرا سوال ہے تم سے, گستاخانہ لہجے میں بولتا ہے. مولا نے کہا مجھے بتا
پڑھتے آ رہے ہو ہر تدریب میں قرآن میں نبی عظیم تجھے معلوم ہے کہ جو تو پڑھتا ہے نبی عظیم یہ نبی عظیم ہے کیا؟ مجھے معلوم ہے. مولا نے کہا بتاؤ کہ نبی عظیم سے مراد قیامت ہے. مولا نے کہا نہیں. اس میں بات کو موڑا کہتا ہے نبی عظیم سے مراد لوح محفوظ ہے. مولا نے کہا نہیں. کہتا ہے کیا ہے؟ مولا نے کہا بتاؤ تم کہتے ہو قرآن کافی ہے اس قرآن سے پوچھو. کہتا ہے اے ابو طالب کے بیٹے قرآن کے سامنے تھے یہ تو خاموش ہے کیسے بتائے گا؟ مولا نے کہا اگر میں قرآن کو حکم دوں اور قرآن تجھے بتائے کہ نبی عظیم سے کیا مراد مانو گے؟ کہتا ہے ہو ہی نہیں سکتا. مولا نے کہا میں چاہوں یہ قرآن تمہیں بتائے مانو گے؟ تو خاموش ہو جاتا ہے. مولا کہتا ہے چلو بتاؤ قرآن کا نسخہ لے جاؤ. اس وقت قرآن کی اس کی جو بھی صورت تھی کسی چمڑے میں لکھا تھا کس چیز میں لکھا تھا مولا نے نسخہ میں ہے کہتے ہیں اکرما سینے سے لگاؤ. اکرما نے سینے سے لگایا وہی آیت جس پر آیت لکھی تھی نبی عظیم کی. مولا نے فاشار الیہ مولا نے اس کی طرف اشارہ کیا اور قرآن کی اس آیت سے آواز آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حکم اول الامر تھا اس کا حکم تھا جو اللہ کا نمائندہ ہے اس کا حکم تھا جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا امام ہے اس کے اعزاز سے وہ قرآن کے اس سے آواز ہے المراد من نبی عظیم وہ ولایت الکر. اے علی نبی عظیم سے مراد آپ کی ولایت ہے. تو مولا نے کہا اے شخص مانے اب میری ولایت کو وہ کہتے ہیں آپ سے لڑنے کے لیے آیا ہوں آپ کی باتیں سننے کے لیے نہیں آیا. تو مولا نے کہا اکرما مجھے تلوار دو اور اکرما سنو وہ شخص جو طاہر الولادت ہے اگر میں اس کے ہاتھوں کو اتار دوں میرا دشمن نہیں ہو سکتا. اور جو شخص طاہر الولادت نہیں میں اسے آسمان سے ستاروں کو زمین پہ اتار کر دے دوں پھر بھی اسے محبت نہیں کر سکتا. آواز بلند نعرہ سلوہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضرت محترم یہ آئمہ جو اس قریب رب کے نمائندے انہوں نے جب بھی کسی شخص کو بلایا ہے اپنی طاقت سے نہیں بلایا اپنے علم سے. کبھی بھی کسی شخص پر پہلے وار نہیں کیا پہلے دعوت. اگر اس نے دعوت کو قبول کیا ہے تو ٹھیک نہیں قبول کیا تو پھر اس کے ساتھ اس طاقت سے نمٹے ہیں جو طاقت انہیں رب نے دی. کیونکہ یہ بھی اسی رب کے صفات حسنات مظہر ہے. انہیں دیکھتے جاؤ اپنے قریب رب کو پہچانتے جاؤ. انہوں نے ہر شخص کو چاہے دوست ہو دشمن ہو کوئی بھی شخص ہو کوئی بھی بڑے مولا کے مقابلے میں یاد رکھیں علی کے مقابلے میں فقط کافر نہیں ہے منافق نہیں ہے. فقط ایسے افراد ہیں جنہیں خوارج کہا گیا. کون تھے خوارج؟ کیا یہ کافر تھے؟ جواب میں توجہ کیجیے گا. یہ منافق تھے؟ جواب میں. یعنی کہ دشمن تھے؟ دشمن بنے تھے. پہلے علیہ السلام کے ساتھ تھے لیکن انہوں نے امیر المومنین کی اطاعت نہیں کی بلکہ اپنی عبادتوں پہ ناز کیا اور کہا کہ یار نہیں اب حکم آپ کا نہیں چلے گا اللہ کا حکم چلے گا. مولا مسکرائے کہتے ہیں کیا میرا حکم اللہ کا حکم نہیں؟ میں تو وہی حکم دیتا ہوں جو خالق کا حکم ہے. میں تو محمد مصطفیٰ کا جانا چاہیے دودھ پڑے مولا کی بڑی بڑی نمازیں پڑھتے تھے لیکن امیر المومنین سے بغض رکھتے تھے. کس وجہ سے؟ اپنی عبادتوں میں ناز ہے. جناب کمیل بہت بڑا نام ہے عاشقان امیر المومنین میں سے. امیر المومنین کے ساتھ تشریف فرمائے چل رہے ہیں سیلی کا وقت ہے. تھوڑی سی جگہ جہاں موجود ہے آگے آ جائے تاکہ بات کی بات کریں. دل پڑے آنے سے بدلنے سے فطرت بدلتی نہیں ہے لگی پھانس دل کی نکلتی نہیں ہے اور اڑی سے عداوت بھی کرتے ہیں دشمن مگر کیا کریں ان کی چلتی نہیں ہے. تو جناب کمیل ان افراد میں سے تھے جنہوں نے ہر دور میں علی کا ساتھ دیا. کچھ لوگ ایسے تھے
جنہوں نے نبی علیہ السلام کا تب سوال کیا جب مولا کو حکومت نہیں تھی. جب حکومت آئی قرآن آیت کرتا ہے کہ یا علی مشکل دور کا آپ کے ساتھ آج حکومت آئی ہے میں ادھر دوں. مولا نے کہا تم نے ساتھ تو دیا تھا لیکن تم عہدوں کے اہل نہیں. میں عادل نظام بہت سے جو اپنوں کو نواز تھے تو وہ لوگ مولا دشمن ہو گئے لیکن کچھ اتنے علی کے عہدے کی نہیں کر سکتے بات. اگر امام زمانہ کے حقیقی معنی میں آپ خود رکھیں اس میں ضرور تو دیکھیے گا علی کے کچھ ایسے عاشق تھے جن علی کے عہدے دیے اور جب عہدوں سے ہٹایا تو علی کے حکم کو قبول کیا. جب جناب کمیل کو عہدے سے ہٹایا مولا نے ایک شخص کہتا ہے کمیل چلو شام چلو میں تمہیں عہدہ لے کے دیتا ہوں. کہتا ہے علی جی تم ہٹا دیا عہدے سے تم علی کے اتنے پرانے ساتھی ہو. میں مسکرا کے کہتا ہے علی نے عہدے سے ہٹا کر مجھ پر احسان کیا ہے. کہتا ہے کیوں؟ کہ عہدہ دے کر دور بھیج دیا تھا. ہم نے علی کو عہدوں کے لیے تھوڑی مانا ہے ہم نے علی کو علی کے لیے مانا. علی نے اپنی طرف بلایا اور یہ علی کے ساتھ ہی رہے اور علی کے اتنے بڑے رازدار تھے. علی کا سینہ رازوں سے بھرا ہوا کوئی سننے والا نہ تھا اس کے اندر صلاحیت نہیں جس کو دیکھی لیکن جو کمیل کا راز جس کو دیا وہ جناب کمیل. اب ان کی بات کرنا امیر المومنین کے ساتھ چل رہے ہیں. ایک شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. جیسے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی اتنی حسین آواز تھی کہ جناب کمیل رک گئے اور پھر سے رکے. یا علی علی کیجیے گا یا علی کاش اس قاری کا اقبال ہوگا. میں نے کہا کمیل کیوں؟ کہ علی اتنا حسین قرآن پڑھ رہا جب جب یہ قرآن پڑھتا میں سے سنتا مولا مسکرا کے تمہیں ایسے نہیں بولو. علی کیوں؟ میں تمہیں بتاؤں. بتائیں مولا ہم تو ظاہر کو جانتے ہیں آپ تو وہ ہیں جو ظاہر کو جانتے ہیں باطن کو جانتے ہیں آپ تو انسان کی نسل و نسل کرتے ہیں. مولا نے کہا تمہیں سنو پھر یہ قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن اس پر لعنت کر یہ قرآن پڑھ رہا ہے قرآن اس پر لعنت کر رہا ہے. مولا وہ کیسے؟ مولا نے کہا تعلیم بتاؤں گا. مولا کی جنگی مولا نے خوارج کو قتل کیا. ایک شخص کی گردن کوڑایا وہ تڑپ رہا تھا. مولا نے کہا قرآن کو بلا کراؤ. قرآن کو بلا کرایا گیا. تمہیں یہ جو تڑپ رہا ہے شخص معلوم ہے کون ہے؟ کہا نہیں مولا. مولا نے کہا تمہیں یہ وہی شخص ہے جو اس رات قرآن پڑھ رہا تھا. تمہیں یاد رکھو جو شخص جو بھی عبادت کرے چاہے نماز پڑھے چاہے روزہ رکھے چاہے حج کرے چاہے زکات دے اگر اس کے دل میں ہمارے لیے بغض ہوتا ہے وہ عبادت اس پر لعنت کرتی ہے اور کہتی ہے تو مجھے تو اللہ کر رہا ہے لیکن میرے دل میں ان کے لیے بغض ہے جن کی وجہ سے یہ عبادت قبول. ہماری عبادت ہماری ولایت اللہ کی عبادت کا قبولیت کا ہوتا ہے. جس شخص کے دل میں ہماری ولایت نہ ہو اس کے کوئی اعمال قبول نہیں ہوتے. یہ آدھا جملہ ہے. اللہ وہ جملہ جس لوگ نہیں پڑھتے اور مولا فرماتے ہیں جس شخص کے دل میں ہماری ولایت ہوتی ہے وہ عبادت کے لیے سب سے آگے بڑھتا ہے. کیوں؟ اس لیے جو شخص ہماری ولایت پر یقین رکھتا ہوگا اس بات پہ یقین ہوگا میرا علی تو وہ امام ہے جو پوری رات عبادت. میرے علی تو وہ امام ہے جو حالت روزے رکوع میں بھی زکات دیا کرتے. میرے علی تو وہ ہے جن کے گھر اگر کوئی سائل آتا تھا تو کبھی خالی طرح شریف نظر نہیں ہوتا ہے. انسان جب کے قریب رب سے بھٹک جاتا ہے اسے بلانے کا جو طریقہ ہے وہ کرامت کا ہے وہ تحاجت کا نہیں. نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں بزرگان نے تشریف فرمائے بہت احترام سے کہہ رہا ہوں کہ میں اس شخص نے اپنے بھائی کی آخرت کو تباہ کر دیا جس نے اسے سب کے سامنے سخت لہجے میں نصیحت. اس شخص نے اپنے بھائی کی آخرت کو سدھار لیا جس نے اسے تنہائی میں نرمی کے ساتھ نصیحت. جب بھی آپ کسی کو سخت لہجے کے ساتھ اس کے سامنے نصیحت کرتے ہیں اسے آپ کریم رب کی طرف بلاتے نہیں بلکہ اور دور. لیکن اگر کسی کو نصیحت
کرنے کا سلیقہ اور انداز نرم اور تنہائی میں ہو، اسے آپ قریب رب کی طرف بلاؤ۔ رسول اکرم تشریف فرمائے، بے شک آتا ہے اور آتا کہتا ہے یا رسول اللہ آپ بڑھائیں، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ نبی نے سبیرہ سوال کیا، یہ پلٹا ہے قریب رب کی طرف پلٹا ہے، دیکھا ہوا انسان تھا پلٹا ہے، اس کی بیعت کرتا ہے۔ نبی مکرم نے کہا تم نے مجھے کیسے بتایا ہے کہ میں رسول ہوں؟ لیکن میں لوگوں کے جنت میں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کو پہچانا نہ ہوتا تو کلمہ کیوں؟ وہ تو وہ نہیں جنہیں کسی نے بتایا کہ تمہیں مال غنیمت ملے گا اس لیے کلمہ پڑھیں گے۔ میں نے تو آپ کی محبت میں کلمہ پڑھائی، جو آپ کی علامات دیکھی تھی، سنی تھی لوگوں سے، آپ کے اندر دیکھی، کلمہ پڑھ لی۔ نبی کہا کہ کلمہ پڑھا، اس کا شخص نام ہے مالک بن نویرہ، یاد رکھیں بہت عظیم مقام ہے۔ ہاتھ بڑھائے نبی نے، اس نے بیعت کی، بیعت کر کے یا رسول اللہ میں جانا چاہتا ہوں۔ نبی نے کہا بیٹھ جاؤ، اصل آپ اللہ جو آپ حکم دیں گے میں حبیب میں قبول کروں گا، لیکن مجھے جانا ہے، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، اپنے قبیلے میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ نبی مکرم نے فرمایا میں تو کچھ نصیحت نہیں کروں، میں یا رسول اللہ قال میں قبول کروں گا۔ نبی نے اس کو نصیحت نہیں کی تو مجھے جانے لگا، کچھ تعلیمات دی۔ نبی نے کہا اب تم کون کی جگہ یہ معرفت، اب تم اپنے علاقے میں میرے سفیر ہو، جو تمہیں وہاں سے ملے اسے لینا، مجھ تک پہنچانا، اور کوئی مسئلہ وہاں سے ہو لے کے آنا، حل لے کے جانا۔ یا رسول اللہ آپ کو مجھے جانے لگتا ہے، نبی مکرم لوگوں سے کچھ کہہ لو یہ جا رہا ہے، اس کا مقام جانتے ہو تو نکلے گا، کافی سا دلت چکا ہے تو نکلے گا، میں آپ کی جماعت کو تمام کرنے کے قریب ہوں۔ کہتا ہے یا رسول اللہ کہ نیا مسلمان اس کا کیا مقام ہوگا؟ ہمارا مقام ہم پرانے، ہم جہاد میں لڑنے گئے، لڑے یا بھاگے گئے تو صحیح، ہم نے بڑی بڑی نمازیں پڑھی، ہم نے بڑے بڑے حج کیے، نبی مکرم فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں اس کا کیا مقام ہے؟ بتائیں کہ جس شخص کے لیے یہ دعا کرے گا اس پر جنت واجب، جس شخص کے لیے صرف اس میں نہیں، جس شخص کے لیے بھی یہ دعا کرے گا اس پر جنت واجب ہے۔ دو لوگ بھاگے جا کے اس کو پکڑا کہ ہمارے لیے دعا، بھائی اب جو جملہ انہوں نے نبی کو کہا تھا وہی جملہ وہ شخص کو کہتا ہے آپ پرانے مسلمان میں نیا مسلمان، میں کسی آپ کے لیے دعا کروں؟ وہ کہتے نہیں، ہم نے نبی سے سنا ہے کہ جس کے لیے تم دعا کرو گے اس پر جنت واجب ہوگی۔ اب معرفت کا معراج کو ملاحظہ کیجیے گا، جب انہوں نے کہا ہم نے نبی سے سنا ہے جس کے لیے تم دعا کرو گے اس پر جنت واجب ہوگی، تمہیں تجھے اپنی فضیلت معلوم نہ تھی، ہم نے تمہیں بتائی اس لیے ہمارے لیے دعا کرو۔ وہ کہتا ہے سب کے لیے کروں گا، تمہارے لیے نہیں کروں گا۔ لیکن بھائی ہم نے تمہیں بتایا ہمارے لیے کرو، وہ تمہیں شرم نہیں آتی جس محمد کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی وجہ سے یہ مجھے مقام ملا کہ میں دعا کروں جنت واجب ہو جائے گی، تمہارے ایمان کی معرفت یہ ہے تم اسے چھوڑ کر مجھ سے دعا کروانے آئے۔ وہ لوگ ہیں جو اپنے قریب رب کی طرف جو پلتے جیسے بنتے کہ اپنے ماضی کو چھوڑ دے، تو پھر مقام کیا ملا؟ معلوم ہے امیر المومنین کی شہادت سے تقریباً 25 برس پہلے یہ واحد اور پہلے شخص تھے جنہیں حالت سجدہ نشین مالک بن نویرہ۔ یہ عظمت ہے ان لوگوں کی جو اپنے قریب رب کی طرف یاد رکھیں ان تمام تر حالات میں اگر جینا ہے تو عزت سے جینے، آپ غور کریں تاریخ پر۔ میں بہت سارے مطالب کو چند جملوں میں پیش کر کے آپ کی ذہنوں کو تمام کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں جناب امیر المومنین کے واقعہ غدیر کے چند دن بعد، چند مہینے بعد جو نبی کی آنکھیں بند ہوئی، جو ظلم کا سلسلہ شروع ہوا وہ قیامت تک رہے گا۔ لیکن اب آپ اس کی تاریخ پر نظر کریں جو وہ سر اٹھا کر جی، سر اٹھا کر جی، کبھی بھی انہوں نے کسی سے جینے کی بھیک نہیں مانگی کہ ہمیں جینے کی بھیک دے دو، نہیں، جتنا جینا ہے جینے۔ جب
جانا ہے عزت سے چلے جاؤ. نہ ان کے پاس مال تھا, نہ ان کے پاس دولت تھی, نہ شہرت تھی, نہ طاقت تھی, پھر تھا کیا جس کی وجہ سے عزت سے جیے؟ اتنا عزت سے جیے ہیں ان کی عزت مراجعہ کیجیے گا. کتاب موجود ہے, اس کے اندر دنیا لکھا ہے. واقعی میں نے جب اس جملے کو پڑھا میں نے کہا واقعی یہ ہے جینا. جب حضرت ہجر ابن حدیر کی شہادت ہوئی شام میں اور قاتل انہیں شہید کرنے کے بعد حج پر آیا اور اس کا سامنا سرکار سید الشہداء سے ہوا اور کہتا ہے یا ابا عبداللہ حل سمیت ما سمیت تو یہ حجر ابن حدیر بشیت ابو. کہ ابا عبداللہ آپ نے سنا میں نے کیا کیا آپ کے باپ کے شیعہ حجر ابن حدیر اور باقی لوگوں کے ساتھ. مولا جانتے تھے لیکن مولا نے کعبہ کے پاس قاتل سے اعتراف جرم کروایا. مولا نے کہا بتا تم نے کیا کیا؟ کہتا ہے لقد قتلناہم وکفیناہم وصلیناہم ودفیناہم. ہم نے قتل کروا دیا, انہیں کفن کروا دیا, انہیں نمازیں پڑھا کے انہیں دفنا دیا. جیسے اس نے یہ جملے کی توجہ کیے گا جملے پر یہ ہوتا ہے عزت کے ساتھ جینا. تو سرکار سید الشہداء نے اپنا ہاتھ اٹھایا, تابع کعبہ پہ رکھا اور ہنسے نہیں, مسکرائے نہیں, بلکہ ہنس کے کہتے ہیں روایت کرتے فضحک الحسین, حسین مسکرائے نہیں بلکہ بلند آواز سے اظہار مسرت کیا, اظہار خوشی کیا اور ہنس کے کہتے ہیں شخص وہ تو مر کر بھی تجھ سے جیت گئے, وہ تو مر کر بھی تجھ سے جیت گئے. یہ حیران ہو جاتا ہے, کہتا ہے میں نے تو سوچا تھا آپ کو بتاؤں گا آپ روئیں گے لیکن آپ نے اظہار خوشی کیا. مولا نے کہا وہ مر کر جیتے اس لیے ہے کہ تم نے انہیں قتل کروایا. کہتا ہے ہاں کروایا. کہ نماز پڑھوائی؟ کہ پڑھوائی. کہ تم نے نماز پڑھوا کر ثابت کر دیا کہ وہ مسلمان تھے اور تم مسلمانوں کے قاتل ہو. جو مسلمانوں کا بے گناہ مسلمانوں کا قاتل ہو وہ واجب القتل ہوتا ہے. یاد رکھنا اگر ہم تجھے یا تیرے چاہنے والوں کو قتل کروائیں گے ان کی نماز نہیں پڑھیں گے کیونکہ نماز تو مسلمان اچھی پڑھتے ہیں. محترم ان کے پاس ایک ہی چیز جس کی وجہ سے وہ سر اٹھاتے ہیں, چاہے وہ حجر ابن حدیر ہو, چاہے وہ کمیل ہو, چاہے وہ سلمان ہو, کوئی بھی ایک ہی چیز ہے. اس چیز کا نام تھا ایمان. ایمان تو اس درجے پر فائز تھے انہیں دنیا کچھ بھی نہیں سکتی. چاہے انہیں عہدوں سے ہٹا دیا جائے, چاہے انہیں عہدے دے دیے جائے, کوئی بھی فرق نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ نظر علی کی زندگی دل پر مدد ان کی زندگی پر, ان کی زندگی کے بارے میں عیسائی نے دکھا لکھا قتل ابن ابی طالب لشدت عدلہ. لوگوں نے علی کو اس لیے قتل کیا کہ لوگوں سے علی کا عدل برداشت نہیں. وہ لوگ یہ کہتے تھے یا علی ہم نے آپ کو امیر اس لیے بنایا ہے کہ آپ عدل. جب علی نے عدل کرنا شروع کیا تو لوگوں سے عدل برداشت نہیں. حضرت یہ دل چھوٹے امام ان کے دل اسرائیل آپ بھی یہ ان کے دل میں سید الصادقین انہوں نے لوگوں کو رب کی طرف کیا انداز تھا. ایک شخص نے پتھر اٹھایا تاکہ سرکار سید الشہداء کے سر کی طرف, اللہ نہ کرے کسی بیٹے کو یہ منظر دیکھنے کو ملے کہ اس کے باپ کے کٹے ہوئے سر کو کوئی پتھر اٹھایا. جب اس نے پتھر اٹھایا مولا نے سے قریب رب کی طرف کہاں بھی جب دیکھے آپ اسعد کی جب کسی اور دل کھول کے ماتم مولا نے کہا آئے کی تقریر پڑھی کہتا ہے جس کے شان میں آئے میں تقریر نازل ہوئی یہ اس بات میں واقعہ ملتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ شخص تو کہ ہتھکڑی میں جھگڑا ہوا ہے, تو بیڑیوں میں تنگ ہے, تیرے گھڑے میں دھوک ہے, تو قرآن کتنا اچھا پڑھتا ہے. مولا کہتے ہیں میں قرآن کیسے نہ پڑھوں, قرآن میرے جد پر نازل ہوا. عزادارو کہاں غربت ہے چوکے امام کی. آپ کو معلوم ہے کہ جب سرکار سید الشہداء سلام آخر کے لیے آئے تھے امام سجاد نے باپ کے سلام کو سن کر آنکھیں کھول کر پھر اللہ تعالیٰ
بابا این امین العباس، بابا میرا چچا عباس کہاں ہے؟ بابا این القاسم، بابا این محمد۔ ایک ایک کا سوال کرتے جاتے تھے، حسین کو کے کہتے تھے قد قتل، وہ مارے گئے، لیکن جب سوال کیا این اخی علی اکبر، بابا میرا بھائی اکبر کہاں ہے؟ تو حسین نے یہ نہیں کہا قد قتل، طرف میں جملہ کہا سجاد تم کس کس کا پوچھو گے، میں کس کس کا بتاؤں گا، بس اتنا سن لو، یا تم رہ گئے ہو یا میں۔ اللہ کے دلے کو قبول فرمائے، اللہ کے رسول کو روحان جہاں میں جگہ نہ فرمائے۔ بس میں آپ سے اتنی گزارش ضرور دوں گا، روتے ہوئے تھکیے گا نہیں، کیوں کہ اس غریب کا مسائل ہے جو بازاروں میں بھی روتا تھا، جو چوک میں بھی روتا تھا۔ جب امام بازار میں رو رہے تھے، بی بی نے ہاتھ کو پکڑ کے کہا سجاد ہاشمی جوان بازاروں میں روتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، برابر کر کہتے اللہ انصاف کرو، کیا آپ جیسی بیویاں امام نے جب کہا کہ کوئی نہیں بچا تو سید سجاد نے کہا اپنی زوجہ سے فاطمہ بنت حسن سے کہ مجھے تلوار دیجئے، مجھے عصا دیجئے، کہا مولا حسین نے کہاں جانا چاہتے ہیں تو آپ پر فدا ہونا چاہتے ہیں۔ مولا نے ہاتھ کو پکڑا اور کہا بیٹا سجاد کہ جتنے لوگ مجھ پر فدا ہوئے ہیں نا انہوں نے چھوٹا جہاد دیا ہے، سجاد آپ کا جہاد اس سے آگے ہے، کہا کہ بابا شہادت سے بڑھ کر کوئی جہاد ہے، کہا کہ ہاں بیٹا، کہا کیا، کہا کسی غیرت مند بیٹے کے سامنے اس کی ماں کے سامنے کسی طرح بھائی کے سامنے اس کی چاٹ سارا بھن کو تماشا میں غریب روتے رہے۔ امام نے تابوت امام نے تبرکات امامت دیے، رونے والوں امام کا امتحان شروع ہوا۔ ہر امام نے ہدایت کی ہے نا، لیکن کیا غربت ہے میرے امام کی جس نے اپنی زندگی کا پہلا حکم یہ دیا تھا پھپھی امام جلتے ہوئے خیموں سے باہر آ جائیے، ننگے سر باہر آ جائیے، اے میرا غیرت مدینہ۔ رونے والوں جب امام سجاد اپنے بابا کے مقتل سے گزرے تو قریب تھا، امام کی روح پرواز ہو جاتی، شان زہرا نے اپنے آپ کو ان سے زمین پر گرایا۔ اب میں کیسے پڑھوں کہ بی بی زبور سے زمین پر گری، مولا سجاد طرف کے کہتے پھپھی ابا یہ آپ نے کیا کیا؟ بی بی کہتے ہیں بیٹا اگر تجھے کچھ ہو گیا ہمیں کوفہ کون لے جائے گا، شام کون لے جائے گا؟ مولا کہتے کہتے پھپھی ابا انصاف کرو، بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا ہے۔ مولا کہتے ہیں پھپھی ابا لیکن سب کے جنازے ورثہ اٹھا کے لے گئے اور یہ کہہ کے گئے جس کے وارث ہوتے ہیں اس کے جنازے پر مار نہیں ہوتے، اے میرا غریب بابا۔ رونے والوں امام کی غربت کا امتحان شروع ہوا، کبھی کوفہ میں گزرے، کبھی شام میں گزرے، جب مدینے پلٹ کے آ گئے ایک ہی جملہ کہتے تھے۔ آخر انہوں نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پر گزری؟ مولا کہاں پر گزری؟ مولا ایک ہی جملہ کہا الشام الشام الشام۔ مینار کہتا ہے مولا آپ نے کربلا کو یاد کیا لیکن زیادہ مصیبت کا تذکرہ شام میں کیا، آخر کیوں؟ مولا کہتے ہیں کیسے نہ کروں، شام کے کچھ ایسے مسائل ہیں جنہیں سجاد بھول نہیں سکتا۔ کربلا وہ کیا؟ امام کہتے ہیں طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک یہ لوگ ہمیں لے کے چلتے تھے اور انداز یہ ہوتا تھا کائنہ میں کوئی نیزے کی نہیں مارتا تھا، بھائی طرف سے کوئی تلوار مارتا تھا، کبھی بچے کرتے تھے، کبھی مائیں کرتی تھی۔ رونے والوں آپ نے دیکھا ہوگا جب سفر ہوتا ہے مائیں بچوں کو سینے سے لگا کے رکھتی ہے، لیکن ہائے غربت میرے امام کی، کہتے ہیں بچوں نے ماں کو پکڑا ہوتا تھا، کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ماں کے ہاتھ بسے گردن بندے ہوتے تھے، جب اونٹ دوڑتے تھے بچے ماں کی آنکھوں سے زمین پر گرتے تھے، بچوں پر سواریوں کے قدم آتے تھے، مائیں کہتی تھی انا للہ
रोने वालों चंद की ओर रहमत। इमाम कहते मैं कैसे शाम को भूलूं, शाम में लोग छतों पर मौजूद होते थे और फकत देखते नहीं थे। कोई पत्थर मारता था, कोई गर्म पानी फेंकता था, कोई हम पे आग फेंकता था। गरीब कहता है एक शख्स ने शोला फेंका, मेरे सर पर गिरा, मेरे हाथ बचे गर्दन में देते, जब मेरा सर झलस रहा था मेरी जान सारा पर तड़प तड़प के कहती थी बाबा। रोने वालों इमाम कहते हैं शाम को कैसे भूलूं, शाम के अंदर ये लोग हमारे श्रोता के सरों को इस अंदाज से लेके चले, कभी हुसैन का सर ज़ैनब के महल में ले जाते हैं। अल्लाह की आवाज़ों को कबूल करे, अल्लाह को करबला मोहल्ला की ज़ियारत नसीब करे, अल्लाह को शाम की ज़ियारत नसीब करे। बोला कहते मेरे बाबा का सर पुप्पी ज़ैनब के महल की तरह उठा था। अब कैसे कहूँ कि बोला कहते बाबा ज़ैनब को देख के रोते थे, ज़ैनब बाप को देख के रोती थी और कहती थी भैया ना भैया अम्मा ने से किया 20-20 के बाला था। रोने वालों बोला कहते हैं मेरे चचा अब्बास का सर कभी पुप्पी कुलसूम के महल में ले जाते थे, कभी सर को सकीना की तरफ ले जाते थे। अरे मेरी बहना जो तरफ की कहती थी चाचा आगे बोलो मेरे कानों से लूट। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये हमने गरीब को रोने का, ये हमने उस मजलूम को रोने का जो कसाब से पूछता था कि साहब तूने ज़बीहे को पानी पिलाया है? कहते थे हाँ पिलाया है। बोला कहते थे नाना आपके शहर में तो जानवर भी प्यासे जिंदा नहीं होते। नाना मेरा बाबा अज़ादारों में हाथ पूछता जाता है, इमाम बयान करते जाते हैं। बयान करते करते बोला कहते हैं एक ऐसा चौक था जिस चौक पर गुलाम और कनीज़र को लाया जाता था, उस चौक पर ये लोग हमें ले गए। रोने वालों आगे इमाम कहते हैं हमें ऐसा जिंदान दिया गया जिसकी छत नहीं थी, दिन को धूप आती थी, रात को ओस पड़ती थी, आए माए बच्चों को सीने से लिटाती थी। इमाम कहते हैं मैं शाम को कैसे भूलूं, मेरी एक 4 साल बहन थी जो शाम को मुझसे पूछती थी भैया ये परिंदे कहाँ जाते हैं? मैं कहता था अपने अपने घरों को जाते हैं। वो कहती थी भाया हम वतन को कब जाएंगे? मिनहाल हम तो यहाँ हो गए। मेरी बहन शाम में रह गई। अज़ादारों आखिरी जुमले आपकी ज़हमत तमाम। अज़ादारों जब रिहाई का नाम आता है हम ऐसे समझते हैं गरीब से कहा होगा तू रिहा है, गरीब ने हथकड़ियाँ उतारी होगी, बेड़ियाँ उतारी होगी, तो उनको तला होकर रिहा हो गए। कहीं कहीं ऐसा नहीं था। लोहार को बुलाया गया, लोहार ने गरीब की हथकड़ियों को काटा, लहू बहा, बेड़ियों को काटा, लहू बहा। लेकिन जब तो की बारी आई लोहार हाथ को उठाता था, पीछे कर लेता था, आगे बढ़ाता था, पीछे कर लेता था। गरीब ने गर्दन को झुका के कहा तो काटो। उसने कहा कैसे काटूं ये तो की सलाते हैं आपकी गर्दन में अल्लाह की गिरफ्त कौन फरमाए। लोहार कहता है कहती मुझे डर लगता है जब मैं तोड़ को काटूंगा आपकी गर्दन कट जाएगी। रोने वालों मुझे नहीं मालूम कि तो कैसे काटा, ये करते कैसे मेरे मौला, कैसे देखा ज़ैनब कुबरा ने, कैसे देखा उम्मे कुलसूम ने, कैसे देखा उम्मे रुबाब ने। लेकिन मुझे एक रिवायत मिली जब रिहाई को 35 बरस गुजर गए, मेरे मौला को जहर दे दिया गया, मेरे मौला तड़पने लगे। जनाब ज़ैद ने पानी दिया, इमाम बाक़िर ने शरबत लिया, क्या बाबा पानी पिएंगे या शरबत पिएंगे? मौला रोए, क्या बाबा क्यों रो रहे, क्या कैसे रो, हाय मेरा बाबा प्यासा। रोने वालों हो गई मौला की शहादत। इमाम को जब गुस्ल के लिए लिटाया गया, आखिरी जुमला आपकी ज़हमत तमाम, जब गुस्ल के लिए लिटाया
ने कहा मैं कैसे मरूं? तो मेरे बाबा को गुस्ल देना चाहा